العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، وعدہ باشد مجازی تاثگیر۔ یہاں اب وعدے کا ذکر ہوا ہے تو جیسا کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ جب کوئی عنوان آ جاتا ہے تو پھر اس پہ تھوڑا سا اس کے نکات اور اس کے اسرار یا اس کے بارے میں کوئی شرعی احکام یہ بیان فرماتے ہیں۔ تو وعدہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے وعدے کی اہمیت کتنی ہے، تو اس کی اہمیت بتائی یہاں پہ، اور جو وعدے سچے یا جھوٹے ہوتے ہیں اس کا فرق بتایا اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، ایک وعدہ ہوتا ہے حقیقی یعنی سچا، ٹرو پرومس، جو سچا وعدہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو سچے وعدے ہوتے ہیں نا وہ دل پذیر ہوتے ہیں، وہ دل کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں اور دلوں کو ان وعدوں سے راحت حاصل ہوتی ہے جو سچے وعدے ہوتے ہیں۔ اور وعدہ باشد مجازی تاثگیر، اور جو وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، مجازی سے مراد ہے جھوٹے، فالس پرومسز، ایسے جو وعدے ہوتے ہیں وہ پھر دل کی بے قراری ہوتے ہیں، تاثگیر یعنی دل کی بے قراری، اینگوش آف ہارٹ، ڈسسیٹسفیکشن آف ہارٹ، تو وہ یہ ہوتے ہیں۔ سچا وعدہ جب بھی ہوگا تو انسان کو اس سے سکون ملے گا، خوشی ہوگی اور دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ سچے وعدے کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ کہیں وعدے میں شک ہوتا ہے، معلوم نہیں پورا ہوگا نہیں ہوگا، اگلا اس کو نبھائے گا نہیں نبھائے گا، کیا کرے گا، اور خاص طور پہ ایسا وعدہ جس میں آپ کا کچھ جانے والا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو جناب پھر تو ایسے وعدوں کے ساتھ انسان کی روح گویا اس کے حلق میں پھنسی رہتی ہے، اس کی جان معلق رہتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے، دیکھو پتہ نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا، اگر یہ دھوکہ دے گیا، اس نے دھوکہ دے دیا اور فراڈ کر دیا، مکر گیا، بھاگ گیا، تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ ایسی حالت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ وعدے کے حوالے سے، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد کے طور پہ ہمیں یہ ایسی چیز دی تھی کہ انسانوں کے درمیان جن چیزوں پہ بیس ہوتی ہے اس میں سے ایک وعدہ ہے، جن چیزوں پہ انسانوں کے معاملہ ٹھہرتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں، استقرار حاصل کرتے ہیں، وعدہ۔ اور وعدے کا معاملہ اگر گڑبڑا جائے اور اس کے اندر لوگ چھوڑ دیں پورا کرنا، اس کو وعدہ خلافی عام ہو جائے، عہد شکنی ہونے لگے، دھوکہ دہی ہونے لگے، جھوٹ اس کے اندر داخل ہو جائے، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں وعدے کی جڑ کو ختم کر دیتی۔ تو جب یہ چیزیں عام ہو گئی معاشرے میں، جھوٹ عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، ظلم عام ہو گیا، تو وعدے تو پھر قائم نہیں رہ سکتے، وعدوں کی فضا ہی نہیں ہے اب تو جو وعدہ ہوگا بس وہ ایسی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، اگر آپ کو موافق آ گیا جیسے ہوا کا جھونکا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پڑ جاؤ، گر گئے بس پھر۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے جناب۔ تو اسی لیے دیکھیں آج معاشرہ کتنا ڈی اسٹیبلائزڈ ہو گیا، اور ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، بہت سے کام ہیں آپ کے نہیں ہو رہے، لوگوں کے معاملات رکے ہوئے ہیں، بزنس ہے اس میں ڈیڈ فال آیا ہوا ہے، ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اس طریقے سے اور بہت سے آپس کے بھروسے کے بھرم کے معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں،
تعلقات ہیں اس پہ دیکھ لیں آپ، اکثر ڈیڈ لاک، اور وہاں پر انسان جو ہے وہ رکا ہوا ہے بس. اور اس طرح وہ جو ہمارا آپس میں ایک تعلق بنتا ہے اور پھر اس تعلق سے معاشرہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے، وہ تعلق ہی پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ افراد کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا تو معاشرہ بنے گا نا. اور تعلق مضبوط ہوتا ہے جیسے وعدہ پورا کرنے سے، ایفاء عہد سے. اسی لیے ہمارے دین نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہے جناب. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں حکم ہے، اوفو بالعقود فرمایا کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، جو ایگریمنٹ ہے جو طے کیا اس کو نبھاؤ، پورا کرو. اور اسی طریقے سے احادیث تو بہت ہیں، اور یہاں تک فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے اپنا عہد پورا نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ہے کوئی. یعنی بہت سخت الفاظ میں بات کی گئی کہ گویا کہ اس کا دین ہی ختم ہو گیا. وہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین یعنی کامل نہیں رہا، اس کا دین ناقص ہے، لیکن بہرحال الفاظ کا ظاہر جو ہے وہ بڑا سخت ہے. فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں. تو وعدہ پورا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور وعدہ خلافی کے ساتھ انسان جو ہے چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کر لے، کتنا ہی بڑا نیک متقی پرہیزگار بنا پھرے، تو وہ فاسق و فاجر ہی ہے، اور اس کا کوئی معاشرے میں اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ اور دین کی بدنامی کا سبب ہے، نماز روزے کی بدنامی کا سبب ہے، داڑھی اور پگڑی کی بدنامی کا سبب ہے. دیندار آدمی خاص طور پہ جب یہ کام کرتا ہے تو پورا دین ہی پھر بدنام ہوتا ہے، اور سارے اہل دین بدنام ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا انبیاء کا شیوا ہے. بے شک تمام اچھے خصائل، فضائل، اعلیٰ اخلاق انبیاء ہی کا شیوا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جو ماننے والے نیک لوگ. تو اس لیے یہ بات دیکھیں، سیرت میں آپ دیکھیں تو ایسے ایسے مقامات پر وعدہ پورا کیا گیا ہے کہ جہاں پہ انسان کی روح کانپ جائے، تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی تکلیف اٹھا کر بھی وعدہ پورا کیا. ایک شخص نے 3 دن کے وعدے پہ آپ کو روکا تھا، مطلب یہ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آتا ہوں، تو 3 دن پھر گزر گئے اور وہ نہیں آیا، اور آپ نے چونکہ انتظار کا فرما دیا کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. 3 دن کے بعد وہ شخص آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے. آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی، لیکن آپ وہاں سے تشریف نہیں لے گئے اور وہیں قائم رہے. مطلب یہ وعدہ ایفا کرنے کی کوئی اعلیٰ ترین صورت ہے. حالانکہ مطلب یہ کہ عام طور پہ شرعاً ایسی پابندیاں لازم نہیں کی گئیں، کوئی تکلیف مالا یوتا کہ انسان کے لیے پھر یہ ایک طرح سے گویا تکلیف مالا یوتا. تو مگر پیغمبرانہ اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے وہاں بھی وعدہ پورا فرمایا. تو اس لیے زبان کا پاس ضرور رکھنا چاہیے بھائی، اور جب بھی وعدہ کرو کوشش کرو اسے پورا کرو. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ لفظ کی اہمیت کو سمجھیں. دیکھو 3 چیزیں ہیں جو معاشرے کی وین ہے، سمجھ لو معاشرے کی رگ ہے، شاہ رگ ہے. انسانی دنیا کی شاہ رگ یہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. ایک لفظ، دوسرا اس لفظ کا جو معنی ہے، لٹریلی جو اس کا معنی ہے وہ، تیسرا پھر اس کے پیچھے جو حقیقت ہے. یہ لفظ، معنی اور پھر حقیقت، یہ ایک سیکوینس ہے، یہ شاہ رگ ہے گویا کہ معاشرے کی. یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو یہ شاہ رگ کھڑی ہے، آپ کا معاشرہ کھڑا ہے اور آپ کا معاشرہ قائم ہے. اور اگر یہ چیز آپ کی نہیں ہے، مثلا کوئی ایک چیز کم ہے یا تینوں کم ہے، تو بس معاشرے کی شاہ رگ گویا ڈسکنیکٹ ہو گئی، کٹ آف ہو گئی. تو اس لیے اس میں دیکھیں لفظ جو ہے، اگر لفظ نہ ہو تو ہم کس بنیاد پہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں، کیسے ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. لفظ کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کی بات باہر لاتے ہیں، دوسرے کا مدعا سنتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. لفظ کے ذریعے سے لفظ ہی جوڑتا ہے سب سے پہلے. مثال کے طور پر رشتہ ہے ہمارا آپس کا، گھر کا، وہ لفظ ہی جوڑے گا. جس کو بھائی کہتے ہیں اس کے لیے پہلے لفظ ہے، جس کو بہن کہتے ہیں اس کے لیے پہلے لفظ ہے، جس کو ماں کہتے ہیں اس کے لیے پہلے لفظ ہے.
جس کو بیٹی کہتے ہیں اس کے لیے پہلے لفظ، تو یہ لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے آئے گا ہر رشتے میں. پڑوسی ہے تو اس کے لیے بھی پہلے لفظ. باہر جتنے عہدے منصب ہیں، اعزاز کے جتنے شعبے ہیں، سب کے اندر پہلے لفظ ہے. کوئی معلم ہے تو لفظ کے ساتھ ہے پہلے، کوئی طالب علم ہے، شاگرد ہے، تلمیذ ہے تو اس میں بھی پہلے لفظ ہے، حاکم ہے تو اس کے لیے بھی پہلے لفظ ہے، محکوم کے لیے لفظ ہے، رعایا کے لیے لفظ. اچھا، ایک تو یہ لفظ ہر جگہ پایا جائے گا. اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. لفظ ہی نہ ہوتے تو آپ کیسے کہتے ہیں اب یہ بھائی، یہ بہن، وہ ماں، یہ بیٹی، یہ فلاں، یہ فلاں. اس لفظ کے پھر ایک میننگ ہے جس کے لیے وہ لفظ بولا گیا، اس کے ایک میننگ ہے. تو اب ہم اس میننگ اور اس سینس کے اندر اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ضروری ہے کہ وہ لفظ اس میننگ سے جڑا رہے. اگر آپ کے پاس لفظ تھا مثال کے طور پر، میننگ بدل دیے، بھائی بول کر آپ دشمن مراد لے رہے ہیں، دشمن بول کے بھائی مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ وفا کا لفظ بول کے بے وفائی مراد لے رہے ہیں، دغا مراد لے رہے ہیں، دغا کا لفظ بول کے وفا مراد لے رہے ہیں. آپ محبت کے لفظ سے نفرت کا معنی مراد لے رہے ہیں، اور نفرت کے لفظ میں محبت آپ نے داخل کر رکھی ہے. تو یہ سب پھر بگڑ جائے گا اور سب الجھ جائے گا. تو اس لفظ کا اس کے میننگ تک پہنچنا ضروری ہے، تب یہ پھر آگے بات بڑھے گی اور آپ بالکل معاشرے کے اندر ایک ترتیب آپ کے اندر پیدا ہوگی اور نظم قائم ہوگا. اچھا، پھر یہ بھی کافی نہیں ہے، میننگ تو ٹھیک ہے وہی ہیں جو ہیں، ہم اسی میننگ میں اسی سینس میں اس لفظ کو لیتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بدل دی ہم نے. حقیقت کچھ اور ہے. یعنی کہ لفظ جیسے آپ نے بولا محبت، اور اس کے جو میننگ ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن آپ محبت کے نام پہ دشمنی کر رہے ہیں. لفظ بولا آپ نے ایمانداری، میننگ بھی اس کے وہی ہیں، لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہیں. لفظ بولا آپ نے وفا، میننگ بھی اس کے وہی ہیں، لیکن آپ کر رہے ہیں بے وفائی. یعنی حقیقت جو ہے نا وہ اب نہیں کھڑی ہوئی ساتھ آخر میں، بلکہ لفظ اور معنی وہ دونوں الگ ہو گئے اور حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہو گئی. یہ کام دنیا میں بہت ہو رہا ہے. لفظ بھی ہیں، معنی بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب حقیقت کی بات ہوتی ہے تو حقائق غائب ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جو اعلیٰ حقائق ہیں، اعلیٰ کردار کے حقائق، اخروی حقائق اور بلند بالا اخلاقیات، وہ تو اس کے حقائق تو بالکل ہی غائب ہیں. مثال کے طور پر جب آپ خوف خدا کہتے ہیں تو لفظ بھی ہے، اس کے میننگ بھی یہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت غائب ہے. جب آپ بولتے ہیں عشق الہی، لفظ بھی ہے، معنی بھی اس کے وہی ہیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن حقیقت غائب، حقیقت نہیں ہوگی. تو ایسے اعلیٰ حقائق تو بالکل غائب ہو گئے معاشرے سے، اور جب وہ غائب ہو گئے تو وہ دنیا خالی ہو گئی اور صرف الفاظ رہ گئے. لیکن ہمارا زوال تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو پہلے ہو چکا. ہمارا زوال تو یہ ہے کہ اب جو آپس کے درمیان، ہمارے آپس کے درمیان جو معاملات ہیں، اس کے پیچھے، اس کے اندر جو حقائق ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں. وہ حقائق بھی کالعدم ہو رہے ہیں. جیسے یہی مثال کے طور پہ وعدہ، ایفائے عہد، لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس پہ پورا اترنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اصل میں سیکوینس جو ہے نا، یہ ضروری ہے. اس لیے میں نے اس کو کہا یہ معاشرے کی شاہراہ ہے. اگر آپ اس میں خلل پیدا کریں گے، اس ترتیب کو اڑائیں گے، اس میں سے کوئی چیز نکالیں گے، کوئی کڑی الگ کریں گے، تو سمجھ لیں معاشرہ ایسے کولیپس ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، کولیپس ہو جائے گا. جیسے کوئی چیز نیچے سے خالی ہو جائے، بے بنیاد ہو جائے تو گر جائے گی، بہہ جائے گی. تو یہ صرف اس طرح ہو رہ جائے گا. اب معاشرہ دیکھیں، ریت کا ڈھیر ہے، بالکل ریت کا ایک ڈھیر ہے. اس معاشرے میں رہ کر کے کوئی آدمی بھی مطمئن نہیں، کوئی اعتماد نہیں کر پا رہا، تسلی نہیں ہو پا رہی. وجہ کیا؟ خرابی وہیں سے آئی ہے. وہ جو 3 چیزیں تھی اس میں کوئی نہ کوئی کڑی غائب ہو گئی. کہیں لفظ بگڑ گئے، کہیں معنی غائب ہے، اور کہیں پر حقائق جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. غالب نے ایک شعر کہا،
کسی عہد کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے، وفا کرنے کے حوالے سے. اور یہ بات اس نے ہائی لائٹ کی کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. سمجھے؟ یعنی دہر میں نقش وفا، نقش وفا سے مراد صرف لفظ، اور اب اس کا ایک معنی ہے. تو شرمندہ معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ وہ اس کی حقیقت پائی گئی. جب اس کی حقیقت پائی گئی تو شرمندہ معنی ہو جائے گا، اور اگر حقیقت نہیں پائی گئی تو شرمندہ معنی نہ ہوا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. پہلے اس مصرے کو لے لیں، پہلے والے مصرے کو. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ، صرف لفظ جو ہے وہ تسلی کا ذریعہ نہیں بنے گا. مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف وفا وفا کہتے رہیں، تسبیح پڑھیں آپ اس کی، اور ہزاروں دفعہ کہیں، لاکھوں دفعہ کہیں، ہر ایک سے کہیں بھئی میں بڑا وفادار، میں وفا کروں گا، میں وفا کروں، کوئی فائدہ نہیں. اس سے کوئی تسلی نہیں ہوگی. خالی لفظ سے بات نہیں بنے گی جب تک وہ پوری سیکوینس میں نہیں آئے گا، اور اس سے آگے والی جو کڑیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی. اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے جاننا اس کے لیے کہ بھئی یہ وفا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقت بھی پائی جائے. تو کہہ رہا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہو. یعنی یہ لفظ پایا گیا مگر اس کی حقیقت نہیں پائی گئی. اور عام طور پہ لوگوں نے وفا کو بولا ضرور مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر خالی لفظ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لفظ کا کی حقیقت، اس کے معنی کی حقیقت کا پایا جانا ضروری ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی زیادہ فرمایا تھا کہ یہ وفا خود نبود در عالم، یا کسی اندرین زمانہ نہ کرد. انہوں نے اپنے زمانے میں فرمایا یا تو وفا جو ہے، وفا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، چیز ہی نہیں تھی کوئی عالم میں. یعنی اتنی بے وفائی عام ہو گئی، وہ اپنے زمانے کے مطابق کہہ رہے ہیں. آج تو اس سے بھی برا حال ہے بھائی. یہ 800-900 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، بتائیں آپ، تقریباً 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یا تو وفا تھی نہیں، ایسی غائب ہے ہمارے دور میں وفا کہ یا تو یہ تھی نہیں، یہ جنس ہی ناپید تھی، اور لوگوں نے اس کو بس سمجھ لیا کہ ہے. یا کسی اندرین زمانہ نہ کر، یا کسی نے اس زمانے میں کیا ہی نہیں، وفا کو کبھی نبھایا ہی نہیں، یا خود وفا نہیں تھی. یا آج غالب نے اس میں تھوڑا سی یہ تبدیلی کی. غالب کے سامنے یہی ہے، شیخ سعدی کا ہی تخیل ہے، تخیل وہی ہے، لیکن اس میں غالب نے اپنی جو مہارت دکھائی ہے وہ یہ کہ اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ وفا بہین طور تو ہے کہ نقش وفا، ایسا نہیں ہے کہ وفا کے حوالے سے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے نقش وفا تو ہے. تو اب نقش وفا سے تسلی نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. تو وفا کا نقش تو ہے. انہوں نے فرمایا تھا وفا جیسے تھی نہیں. تو غالب نے اس طریقے سے اپنا تخیل پیش کیا، اور بنیاد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کو ہی بنایا، اصل وہی ہے. تو اس میں یہ ایک انہوں نے اپنا حسن ڈال دیا غالب نے کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ تو عہد اور وعدہ کے حوالے سے تھا. اور آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں وعدہ اہل کرم گنجے روان، وعدہ نااہل شد رنجے روان. کہتے ہیں کہ اہل کرم کا وعدہ جو ہے نا وہی بس رواں دواں خزانہ ہے. جو کرنٹ کوئن ہے نا، جو کرنٹ ٹریجر، وہ اہل کرم کا ہی ہوتا ہے. اہل کرم کا وعدہ وہی ہوتا ہے. تو اہل کرم مطلب نوبل پرسنس،
those who are noble persons, the promise of the noble person is current coin. تو ان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک رواں گنج ہے. گنج مانے خزانہ, گنج مانے خزانہ, گنجینا اسی سے ہی ہے, گنج بخش اسی سے نکلا, گنج بخش فیض عالم. گنج ہندی میں اس کو کہتے ہیں بیماری کو جس میں بال نہیں آتے, وہ ہندی لفظ ہے, اور فارسی میں گنج خزانے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گنج شائگاں, گنج شائگاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, گنج شائگاں یعنی بہت بڑا خزانہ. اور ایک ہوتا ہے گنج شہیداں, گنج شہیداں, گنج شہیدہ کہتے ہیں جہاں بہت سے شہیدوں کو دفن کیا گیا ایک ساتھ, تو اس جگہ کو کہتے ہیں گنج شہیدہ. خزانہ ہی شہید تو شہید ہے نا, تو اس کے مقام کی وجہ سے گنج شہید. گنج بخش نہیں کہنا چاہیے, گنج بخش غلط ہے, گنج بخش, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. بعض لوگ پڑھتے ہیں گنج بخش, نہیں وہ اضافت نہیں کریں گے, گنج بخش پورا ایک بنا کے بولیں گے ایک ہی فریز میں, گنج بخش فیض عالم, یہ پورا ایک کلمہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو گنج روان جاری, کرنٹ, the promise of the noble is current coin. وعدہ نااہل شد رنجے روان, اور نااہل کا وعدہ نااہل کا انوردی, جو نااہل ہے اس کا وعدہ وہ کیا ہے, رنجے روان, یعنی جان کا ایک رنج ہے بس. وہ روان یہاں پہ اب جان کے معنی میں, یہ روان جان کے معنی میں, وہ روان جاری اس معنی میں تھے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں روا دبا, وہ فارسی سے ہی ہے. اور یہ جو روان دوسرا آیا ہے یہ جان, رنج روان جان کا رنج, جان کی بیماری, جان کا دکھ. نااہل کا وعدہ, وہی بات جو ابھی بتائی گئی کہ نااہل آدمی وعدہ کرے گا بھائی آپ کا دل بس اب ڈرتا ہی رہے گا. اچھا وعدہ نہ ہونا تو سکون ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ معاہدہ ایگریمنٹ اگر نہ ہو اور آپ اپنے بس کام سے کام چلا رہے ہیں, اپنے کام میں مصروف ہیں, اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, کسی سے کوئی واسطہ نہ غرض, کوئی وعدہ نہیں, کوئی عہد و پیمان نہیں, اس کی کوئی نوبت آنے نہیں دے رہے آپ, تو بڑے پرسکون رہیں گے. اور جہاں کہیں آپ نے کیا وعدہ یا کسی نے آپ کے ساتھ کیا وعدہ اور کہیں ہوگا معاہدہ ایگریمنٹ لین دین کا یا کوئی بھی, بس اس وقت سے پریشانی شروع, کیونکہ یہ جو ہے معاملہ نااہل سے پڑے گا جبھی آپ کی حالت ہے. اور زیادہ تر یہی ہے جیسے ہم نے کہا بھی معاشرے میں ایسے ہی ہے. لیکن اس کے برخلاف جو پہلے مصرے میں فرمایا اگر اہل کرم کا وعدہ ہو, مثال کے طور پہ کوئی اچھے شیخ اور مرشد کا وعدہ ہو, کوئی کسی سخی داتا کا وعدہ ہو, کسی نیک اچھے پارسا لیڈر کا, کسی متقی پرہیزگار حاکم کا, کسی دیندار متدین بادشاہ کا وعدہ ہو, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر ایسے لوگ ہوں, مثال کے طور پر ملک کا حاکم و سربراہ ہیں, صدر, وزیر اعظم اور بڑے بڑے جتنے ہمارے بیٹھے ہوئے اوپر عہدیدار, یہ ایسا وعدہ کریں کہ ان کے وعدے پورے ہوں ہمیشہ, تو جناب ان کے وعدوں سے ہی معاشرہ زندہ ہو جائے گا. اور جب یہ کہہ دیں گے تو معاشرے میں جان پڑ جائے گی خود بخود. سارے جو لنگڑے ہیں نا وہ دوڑنا شروع کر دیں گے اور سارے معذور بالکل درست ہو جائیں گے. جی ہاں بالکل, ایک جان آ جائے گی معاشرے میں. تو کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی ہے نا, جس لیول پہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح دیکھو نا, ہمیں سب سے زیادہ جو سکون و سرور میسر ہے وہ اللہ کے وعدوں سے ہے, کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور سب سے بڑا وعدہ بھی وہی فرما سکتا ہے یہاں سے لے کے آخرت کا. دین قائم ہی اسی وعدے پر ہے پورا, یہ وعدہ الہی اور اس کے ساتھ پھر اس کے رسول کا وعدہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب خدا اور اس کے رسول کا وعدہ جو ہے جب ہمارے سامنے ہے نا, تو دین اسی پہ کھڑا ہے سارا بس. اور دیکھ لو ایک بالکل شمع برابر بھی قلق نہیں ہے, اضطراب نہیں ہے, بے چینی نہیں ہے.
جتنی طاعت ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، جتنی ریاضتیں، محنتیں، انسان یہاں تک کہ قربانیاں دے رہے ہیں بڑی بڑی، صرف اللہ اس کے رسول کے وعدے پہ، کیونکہ یقین ہے یہ پورا ہونا ہے۔ تو دیکھو یہ بالکل صحیح فرمایا نا، وعدہ اہل کرم گنجے روان۔ اہل کرم کے وعدے کی کیا بات ہے، خزانہ ہے، خزانہ وہ ہمارے لیے، اور جاری خزانہ ہے بس۔ تو اسی طرح بھائی دنیا میں بھی دیکھو، اب جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے جناب اپنا کر آگے چلے گئے، انہوں نے تو دکھا دیا اپنی حقیقت کو، اپنی اصل بتا دی، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، جا کے گھر بیٹھ گئے۔ لیکن جو پیچھے گزری، اس وقت سے جب سے ان کے منہ سے وعدہ نکلا، ان کے منہ سے منحوس قسم کا جو ہے یہ الفاظ نکلے جو پورے نہیں ہونے تھے، اس وقت سے ان بیچاروں کو جن کے ساتھ ہوا معاملہ جو بے چینی لگی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی تو دنیا ویران ہوتی جا رہی ہے، ہر وقت دھڑکا اور ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ اللہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد جب وہ نہیں پورا ہوتا اور تاریخ بھی نکل جاتی ہے تو ان کی دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ جو ہیں منحوس قسم کے لوگ یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھروں پہ اور بس اپنے دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی کسی سے وعدہ کرو نا تو بندے کی پلس پر ہاتھ رکھا کرو۔ اگر تاخیر ہو گئی نا کسی وجہ سے، ایک تو یہ کہ دن جتنے ہیں اس میں پہلے اعتماد میں اس کو لیتے رہو، کیونکہ دور ایسا ہے کہ وہ یقین نہیں آئے گا، تو اس کو ذہنی تکلیف نہ ہو، ذہنی تکلیف نہ ہو تو اس کو باور کراتے رہو کہ تمہارا جو وعدہ ہے، تم سے جو وعدہ ہے اس پہ میں قائم۔ پھر مثال کے طور پر تاریخ آ گئی تو اور اس میں ہو گئی تاخیر، تو بتا دو، عذر بتا دو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا کوئی خیانت کا ارادہ تو نہیں ہے، بے ایمانی تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو کریں گے، پورا دیں گے، جو بھی ہے لین دین ہوگی وہ کریں گے، تو لیکن جب دن ہو گئے نا، ٹائم ہو گیا، ٹائم بار ہو گیا، تو اب اسے بتا دو تاکہ اس کو ذہنی کوفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ خیال رکھو، لوگوں کی احساسات جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شیشے کی طرح نازک ہوتے ہیں لوگوں کے جذبات، اس میں دراڑیں آتی رہتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ اور دیکھو یہ بات حقیقت ہے، جتنا لوگوں کے دلوں کی ڈھارس ہوگی نا آپ سے، اور جتنا دل لوگوں کے آپ سے مانوس ہوں گے، خوش ہوں گے، اتنی آپ ترقی کریں گے۔ آپ کی ظاہری باطنی ترقی اسی بات پہ منحصر ہے۔ اور جتنا لوگوں کے اندر انقباض ہوگا نا، آپ نے ان سے وعدے پورے نہیں کیے، آپ نے ان کو تنگ کر کے رکھا، کوئی بھی انقباض ہوا آپ کی طرف سے، تو اتنا ہی آپ کے لیے اچھے نفعات جذبات نہیں نکلیں گے اور دعائیں نہیں نکلیں گی، اور آپ کی زندگی میں اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے آگے بھی یہ بات فرمائی ہے، ایک حدیث ہے، لا تمہاری اخاک ولا تمازحہ ولا تعیدہ موعدۃ فتخلفہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اور تو اس سے ایسا مذاق مت کر کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، ولا تمازحہ، ایسا مذاق مت کر کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اور ولا تعیدہ موعدۃ، اور اس سے ایسا وعدہ نہ کر کہ فتخلفہ کہ تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی نہ کر، روکا گیا ہے اس سے۔ تو فرماتے ہیں وعدہ اہل کرم گنجے روان، وعدہ نااہل شد رنجے روان۔